Assalamu alaikum friends. Today we will talk about spiritualism, cosmology science and metaphysics science اور اس کے ساتھ جو نیورولوجیکل پرابلمز سائیکولوجیکل پرابلمز اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ انتہائی عام ٹاپک ہے اور آج کی بات بھی انتہائی عام ہوگی کیونکہ اس میں دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک جو اسپرچولیزم ہے تو وہ ایک روحانی امراض اور پھر جو فزیکلی جو کچھ مسائل آتے ہیں اور میڈیکل سائنس جو میڈیکل سائنس ہے یہ اسے کیسے ڈیل کرتی ہے اور ان کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سے مسائل کو آپ خود سے ہی ٹھیک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. جو نفسیاتی امراض ہیں یا کوئی سائیکیٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یا اس کے ساتھ فزیکل بھی پھر وہ پرابلمز کیوں آتی ہیں اس چیز کو دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں کہ جو اسپرچولیزم ہے بیسیکلی ایک روحانی امراض ہیں یا ذہنی طور پہ ایک شخص کہتا ہے مجھے پرابلم ہے تو اس کا بیسیکلی بینگ مسلم تو ہمارے جو ریلیجن میں ایک اس کا بھی ایک حل ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اسے کسی اسلامک ٹرم سے یا کسی دم سے کے پاس لے جاتے ہیں. بیسیکلی یہ پرابلمز جو فزیکلی بھی کوئی اس کے سمٹمز ہیں یا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے تو جو میڈیکل سائنس ہے وہ ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. بیسیکلی جو نیورولوجیکل مسائل ہیں جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہے یا سٹریس کے بعد سے جو پرابلمز جنریٹ ہوتی ہیں تو ان کا گہرا ایک تعلق ہے. بیسیکلی انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا تو مٹی میں پولوشن تھی جیسے ہم نے وہ میاز میں پیچھے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ پولوشن وہاں پہ میاز سے مین پولوشن ہے لیکن وہ کون سی پولوشن ہے اس میں مائکرو بایولوجیکل پولوشن اس کا بھی ذکر ہے تو جو کہ چھوٹی چھوٹی وہ زندگیاں جو نظر نہیں آتی اور پرابلم جو ہے کاز کرتی ہیں. تو مٹی سے انسان بنا تو اس میں تو پولوشن ہے. تو جو سول ہے بیسیکلی سول ایک بڑا راز ہے نیچر کا کہ جسے روح کہتے ہیں تو اس کے جو امراض ہیں تو اس کے بعد جو پرابلمز ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان کو میڈیکل سائنس کیسے سیٹل کرتی ہے. اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تو اس میں اس کی اصلاح کے لیے اس کی اس روح کو اپنی ایک جو شکل تھی اس میں قائم رکھنے کے لیے پھر انبیاء کو بھیجا. اولیاء آئے انہوں نے ان کی اصلاح کی. بہت سے لوگ نہیں ٹھیک ہوئے جیسے کنعان جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا ان کی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوا کیونکہ جو انبیاء ہیں ان سے بڑا جو اسپرچولیسٹ ہے وہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ پھر طوفان نوح میں اس کی ہلاکت ہوئی. اسی طرح بہت سے لوگ نہیں سمجھے. پھر جو سائنس ہے بیسیکلی جو سائنٹسٹ ہیں جو میرا ایک ذاتی خیال ہے یا بہت سے لوگوں کا ہے کہ سائنٹسٹ اور جو اللہ پاک کے انبیاء ہیں یہ دو لوگوں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی ہے کیونکہ جو انسان کی باڈی ہے اس کی پرابلمز کو سائنس نے سیٹل کرنے کے لیے بہت سی جو ہے ڈسکوریز کی ہیں اور اس کا ہمیں جو کاسمولوجی جو سائنس ہے اور دوسری سائنس ہے میٹا فزکس ان دونوں کا جو اللہ پاک کی کتاب سے بھی قرآن کریم سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک انویزیبل جو فینامنا ہے کاسمولوجی کی جو سائنس ہے انویزیبل فینامنا ہے جبکہ جو دوسری میٹا فزکس سائنس ہے وہ ایک الگ سے ایک تھیوری ہے. تو ان چیزوں میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے کیسے ان چیزوں کو ٹھیک جیسے وہ ہماری میڈیسنز ہیں پیلاٹینم ہے یا ایوسیمس ہے یا سٹرامونیم ہے تو اس کا ذکر کروں گا باقی بھی میڈیسنز کا آپ کو بتاؤں گا.
تو ہم دیکھتے ہیں اپنے جب برین کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی اس کی اناٹمی دیکھتے ہیں، جیسے کہ پینیل گلینڈ ہے، اس کا بڑا کام ہے ہمارے جو سلیپنگ سرکل ہے اس پہ افیکٹ ہے. پھر اور چند اہم گلینڈز ہیں. تو ایڈرینل گلینڈ ہے، وہ بھی جو ہماری باڈی کو سٹرس میں ایک متوازن رکھتا ہے، جیسے وہ اس کا کام ہے. تو اس کے علاوہ جیسے کہ ہائپوتھیلزم گلینڈ ہے جس کا پیچوٹری گلینڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے. پیچوٹری گلینڈ ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پوری باڈی کو. پھر اس کے بعد جیسے کہ ہمارے نیرو ٹرانسمیٹرز ہیں بہت اہم، سیروٹونن، ڈوپامین، اچھا گیبو امینو بائٹرک ایسڈ جسے گیبا کہتے ہیں، یا گلوٹامیٹ ہے، یا ایپینیفرین ہے، نورو ایپینیفرین. یہ سارے ان کا انتہائی عام رول ہوتا ہے اس میں. تو ان کی کمی بیشی سے یہ پرابلمز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو نفسیاتی جو امراض ہیں یا دماغی امراض، وہ پھر جو ہے جیسے ایرنگ لا میں یہ بات واضح ہے کہ جو دماغی امراض ہیں، نیورولوجیکل جو جتنی بھی پرابلمز ہیں، وہ پھر فزیکل ڈیزیزز میں کنورٹ ہوتی ہیں، اور یہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے. تو جیسے اب ہم سوشل ایک بیہیویئر کی بات کریں، کافی ایک پرابلم جو کریٹ ہوتی ہے اینٹی سوشل گروپ ہے. پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا، اینٹی سوشل گروپ بیسیکلی، اور اسی کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے انبیاء بھی بھیجے، پھر یہ سائنٹسٹ، پھر یہ سارا کہ اینٹی سوشل گروپ جو سوشلزم میں پرابلمز کریٹ کرتی ہیں. اس میں بہت سے لاز بھی بنے دنیا میں، بہت سے ہر کنٹری کا لا ہے، پھر ہر سوسائٹی کا ہے، پھر فیملیز لاز ہیں. یہ اسی لیے بنائے گئے کہ اگینسٹ دی نیچر کوئی چیز ایسا پرابلمز نہ ہوں، لیکن پھر بھی ظاہر ہوتی ہیں. تو جیسے کہ ہم اپنے کنٹری میں بات کریں، یہاں پہ بینگ اے مسلم، اس میں بھی بہت سی پرابلمز آتی ہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی ایک دوسرے کو نہیں برداشت کرتا. ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے دوسری کو نہیں برداشت کرتی، یہاں تک کہ ریلیجیس بیس یہاں پہ مرڈر تک ہو جاتے ہیں. تو ان پرابلمز کو سیٹل کرنے کی صلاحیت دنیا میں صرف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس کے پاس ہے. باقی سب مینجمنٹ ہے، اور اس کو میں سائنٹیفکلی آپ کو پروو کروں گا اسی ویڈیو میں. کہ اب ایک شخص ہے تو اس کا ایک بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ چلیں ایسے ہی کہہ لیتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے بہت زیادہ، اور آپ جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ اس کو دم ڈلوائیں گے، کچھ کریں گے؟ لیکن یہاں اس سائنس میں اس کا بھی حال ہے کہ آپ اسے آرسینک دیتے ہیں تو اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے سلفر دیتے ہیں، بیہیویئر اس کا چینج کر دیتی ہے. اور ایک اسکیپ گروپ ہے جس کی وجہ سے پرابلمز دنیا میں آتی ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، کنفلیکٹ نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگ جو اسکیپ وہ اس گروپ میں آتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اگر انہیں اسٹریفی سائگیریا جو میڈیسن ہے اس کی ڈوز دیتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یقین کریں آج سے آپ انہیں دینی شروع کریں تو کل یا پرسوں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر وہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرا جو اینٹی سوشل گروپ ہے تو وہ اس کا بیہیویئر چینج ہوگا، کیونکہ جو اسکیپ گروپ ہے بیسیکلی وہی تو پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یا آپ جو اینٹی سوشل گروپ ہے انہیں پیلاٹینم دیتے ہیں تو وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. یہ تو چلیں ایک سوشل مسائل ہیں، اور ان تک کی سیٹل کرنے کی جو ہے وہ اپروچ ہومیوپیتھک سائنس کے پاس موجود ہے. ہوا کیا کہ 200 ایئرز اگو جب سیمیل ہنیمن نے ایلوپیتھک کے ایک ڈاکٹر تھے، بلکہ اس میڈیسن ایلوپیتھک کو نام بھی انہوں نے دیا، پھر اس کے بعد ہومیوپیتھک کو بھی انہوں نے نام دیا. ایک بڑے سائنٹسٹ تھے، جو لوگ انہیں پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے. تو انہوں نے
یہ اتنا بڑا سسٹم کھڑا کیا اور یہ ڈیریل ہوا. اپنے کنٹری کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے جو ہومیوپیتھس ہیں وہ انہوں نے بورڈ لگائے ہوتے ہیں, ہم جی کڈنیز کی جو سٹون ہے ریموو کرتے ہیں, آپ کے بال گر گئے ہم انہیں سیٹل کرتے ہیں. تو یہ شیڈ اگر اس نیشن کے سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں کہ بہت سے سوشل مسائل تک ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہومیوپیتھک سائنس کے پاس ہے. وہ سب سے بڑا ریلیجیس پرسنالٹی تھی جو انیمن تھا, تو وہ اس کا اگر آپ مٹیریا میڈیکا جو آرگینن کی کلازز کو پڑھتے ہیں, 25 سال لگے اس بک کو لکھتے ہوئے, لیکن اس نے پورا ہر مسئلے کا حل دیا. اس نے یہ جو نیورولوجیکلی مسائل ہیں اس سے لے کے فزیکل جو ڈیزیزز ہیں, اب جو میزمیٹک انفلوئنسز تھے ان کو ریموو کرنے کا ابھی تک ایلوپیتھک سائنس کے پاس یہ سسٹم موجود نہیں ہے کہ وہ جو میزمیٹک جو انفلوئنسز ہیں ان کو ٹھیک کر سکے. بس انہوں نے ہومیوپیتھک سائنس سے اتنا ایک لیا ہے کہ ویکسینز بنائی ہیں جو کسی باڈی میں داخل کرتے ہیں, ویکسین کام کرتی ہے. ہومیوپیتھک کی تو تمام میڈیسنز ہی ویکسینز ہیں, تو وہ بیسیکلی وائٹل فورس, تو بیسک یہ چیز ہے. اور پھر بات کر رہے تھے ہم روحانی امراض کی. کوئی کسی قسم کا بھی ہیں کہ مسلم ہمارا جو کنسیپٹس ہیں بلیک میجک ہے, یا وہ بھی آپ کی بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ آپ کے نیورون میں کیمیکل کمپلشن کر دے گی, آپ پھر ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, تو فزیکلی بھی آپ ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا, آپ کا سیروٹونن, ڈوپامین, یہ سب لیولز نیچے آ جائیں گے, تو اس میں آپ کا جو فزیکل سسٹم ہے وہ کلیپس کر سکتا ہے. تو اس تک کو, اور سب سے بڑے اگر کوئی اچھا ہومیوپیتھ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, تو ان سے بڑے سائیکیٹرسٹ دنیا کی کسی سائنس کے پاس نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کا چہرہ ہمارے اس کنٹری میں ایک مسک کیا گیا. ہمارے مقابلے میں انڈیا میں دیکھیں, وہاں پہ سرکاری سطح پہ بھی ہاسپٹلز میں یہ سسٹم رائج ہے اور لوگ کیور ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو یہ سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ اپروچ ہی ہومیوپیتھک میں کرتے ہیں. یہ مائنڈ کے سمٹمز جو ہیں ان کو, جو جینون سمٹمز ہیں ان کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور بیسیکلی جو انسان کا ایک سٹرکچر ہے اس میں انسان کی پوری باڈی میں ہر ایک ذرے میں ایک سیل جسے ڈی این اے کہتے ہیں, اس میں تقریباً 30,000 جینز, اور یہ چیزیں جو ایک جنریشن ٹو جنریشن وہ ایک محفوظ طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ پرابلم کیوں آئی, ایک میں نے بات کی تھی ابھی کہ جیسے کہ کچھ ہم اپنے یہاں پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں ایک فرقہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ وہ نارمل وہ انسان نہیں ہے کہ جو اللہ نے پیدا کر کے دنیا پہ بھیجا, کیونکہ انوائرمنٹلی یا سوشلی یا اس میں چینجز آ چکے ہیں, اور وہ چینجز کئی دفعہ سوسائٹی کے لیے اچھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے. جب ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے, ہم زیادہ اپروچ لے لیں گے کہ اس کو کسی مطلب روحانی شخصیت کے پاس لے جائیں گے. پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوگا, پھر الٹیمیٹلی آپ کو سائنس کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اور ہومیوپیتھک سائنس کے علاوہ وثوق سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی سائنس کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ایلوپیتھک سسٹم جو ہمارے اس کنٹری میں رائج ہے, آپ میں سے کوئی بھی کمنٹ کر کے بتائے کہ کتنے لوگ کیور ہوتے ہیں کسی پرابلم سے, کیور الٹیمیٹلی ان کے پاس سرجری ہے, اس کے علاوہ کوئی مطلب کیور کا کوئی سلسلہ نہیں. الٹیمیٹلی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فریکچر ہو گیا, تو وہ سرجری وہ تو ٹھیک ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن باقی جو میڈیسنز ہیں ان میں کیور نہیں ہے. ڈاکٹر تو کسی سسٹم کا بھی ہو, ایلوپیتھک ہو, ہومیوپیتھک ہو, اس کو انیٹمی, فزیولوجی, پیتھولوجی یہ سب تو پڑھنی پڑتی ہے. بات میڈیسنز کی ہے, تو جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں تو یہ بہت اچھے سے, جیسے ہمارا مثال کے طور پہ سیروٹونن, یہ اگر اس کا لیول مائنڈ میں کم ہو جاتا ہے, کسی پرابلم سے بھی ہوتا ہے,
کسی خوف سے, کسی ڈر سے, اب جو اس کو سیٹل کر دیتی ہیں اتنی اچھی اچھی میڈیسنز ہیں, جیسے اورامٹ ہے, اورم میٹیلیکم بھی کہتے ہیں اسے, اورامٹ ہے. اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ڈپتھ میں چلا جائے تو کینابس انڈیکا ہے, اگر اور چلا جاتا ہے, کرونک ہو جاتا ہے, تو اس میں ایسڈ فاس ہے. اسی طرح ڈوپامین کو سیٹل کرنے کی بہت سی ادویات ہیں, پیسی فلورا ہے, راک روس ہے, اسپینک ہے, بے شمار ادویات ہیں جو اس کے لیول کو انکریز کریں گی. جیسے گیبا ہے, گیبا کم ہو گیا تو وہاں پہ کیا ہوگا, گیبا کم ہوگا تو آپ کی باڈی کلیپس کر جائے گی. مطلب اگر کوئی ایسا سٹرس, ایسی کنڈیشن, کوئی ایسی پرابلم آتی ہے تو جو آپ کا فنکشن ہے وہ کلیپ ہو سکتا ہے, ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے کتنی اچھی اچھی میڈیسنز موجود ہیں. تو اس لیے یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے, اور آنے والے ٹائم میں لوگوں نے بیسیکلی اسی سے کیور ہونا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک سسٹم نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا ایک اپروچ رکھتا ہو. تو اگر آپ کی مائنڈ کی ایک کمپلشن بیلنس ہوگی تو آپ روحانی طور پہ بھی خوش رہیں گے. آپ مطلب آپ کی روح, عام لفظوں میں بولیں تو بیمار نہیں ہوگی. تو آپ کی باڈی پہ کوئی بھی آؤٹر پیتھوجینک کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے, کوئی کسی وائرس کا, فنگس کا, بیکٹیریا, پیراسائٹ, تو وہ اس کو کبھی بھی آپ کی وائٹل فورس اپنا مطلب اسے کیور رکھے گی آپ کی باڈی کو, اور اس کو کل کرے گی. لیکن آپ کا مائنڈ ویک ہوگا, آپ کی کمپلشن ہوگی, تو آپ کی وائٹل فورس ویک ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ اناٹمی میں بھی بتایا کہ آپ کا گیبا, کوئی بھی اگر ایک نیرو ٹرانسمیٹر یا آپ کا کوئی بھی گلینڈ, اس میں ویکنس آتی ہے, آپ کی وائٹل فورس ویک ہو جاتی ہے. اور یہ نیچر کا بہت بڑی رو بریک ہے. تو اس پہ کافی بات ہوئی بھی ہے, لوگوں نے سمجھا بھی, کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے. تو بیسیکلی یہ چیزیں اسپریچولیزم جو ہے, بیسیکلی اسپریچولیسٹ ہونا, تو ہر شخص اسپریچولیسٹ ہی ایک پیدا ہوتا ہے, ایک اس کا جو بیہیویئر چینج ہوتا ہے کسی نے زیادتی کی. اب اسپریچولیزم اور جو باقی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جب اسپریچولیسٹ پرسن کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو خود ساری رات نہیں سوتا, لیکن اگر باقی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ ساری رات پریشانی میں رہتا ہے, سٹرس میں, شاید اسے کوئی جو نیورولوجیکلی ڈیزیزز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں, مائنڈ میں کمپلشن ہو جائے, اور باڈی میں کوئی پرابلم, کوئی کلیپس ہو سکتا ہے. لیکن جب اسپریچولیسٹ کسی کو ہرٹ کرے گا تو وہ خود نہیں سوئے گا. تو معاشرے میں جو بیہیویئرز ہیں ان کا بڑا رول ہے. بیماریوں میں سب سے بڑا جو رول ان چیزوں کا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو ہومیوپیتھک سائنس کے پاس یہ اپروچ موجود ہے کہ وہ کسی قسم کی پرابلم کو ٹھیک کر سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جھوٹ بولتا ہے, سلفر کا پیشنٹ ہے, ایک لالچی ہے, آرسینک کا ہے, ایک شخص ظالم ہے, وہ پلاٹینم کا پیشنٹ ہے, کسی میں تکبر ہے جیسے عورتوں میں غرور ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیز, وہ لیکسز کی پیشنٹس ہوتی ہیں. اور جب ان کے مائنڈ سمٹم میچ کرتے ہیں تو ان کی باڈی کی بے شمار بیماریاں اسی سنگل ریمیڈی سے کیور ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ایک شخص, اچھا ایک بڑی عام چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم تنقید کرتے ہیں بہت لوگ, فلاں کی بیٹی ایسے کپڑے پہنتی ہے, یہ وہ سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی. یہاں تک ہومیوپیتھک کی اپروچ ہے, آپ آئیوسیمس کی ایک ڈوز دیں, وہ جو ہے وہ دوپٹہ نہیں اتارے گی, نماز نہیں پڑھتی تو پڑھنے لگ جائے گی. اگر کسی کو ایک ریلیجیس مینیا ہو جاتا ہے, جو بعض لوگ ریلیجیس مینیا میں بھی بڑی پرابلمز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے, کہ ریلیجیس مینیا میں سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے, جیسے قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے, تو وہ سٹرامونیم اس بیہیویئر کو چینج کرے گی, جو مائنڈ میں کمپلشن ہو گئی ہے اسے سیٹل کرے گی. تو یہ چیز ہے کہ جو اسپریچولیسٹ تھے دنیا میں آئے, انبیاء کی صورت, اولیاء کی صورت,
تو وہ اللہ کے نزدیک تو تھے ہی تھے، لیکن جو سائنٹسٹ ہیں، کیونکہ خدا خود چاہتا ہے، یہ سائنس کس نے ظاہر کی دنیا میں؟ قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو جیسے کاسمولوجی سائنس ہے اور دوسری جو ہے یہ فزکس کی، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ ایک روبرک ہے نیچر کی، اس کو بہت لوگوں نے سمجھا اور امپلیمنٹ کیا تو بہتری اس کے بعد آئی. تو یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. تو چلیں تھوڑا سا بھی یہ ہیلپ فل لگے یہ ویڈیو یا یہ جو کوئی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.